عرب کے دو قبیلوں بنی خزاعہ اور بنی بکر کے درمیان مدت دراز سے عداوت چلی آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور اتحاد کا رشتہ استوار کر لیا تھا اور بنی بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ چنانچہ قریش کے امداد کے بل بوتے پر بنی بکر نے اچانک خزاعہ پر حملہ بول دیا۔ قریش نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اعلانیہ اس کی مدد کی۔ خزاعہ نے حرم میں پناہ لی۔ مذہبی اور ملکی قوانین کی روح سے حرم میں خون ریزی حرام تھی، مگر بنی بکر نے اس کی بھی پرواہ نہ کی اور نہایت بے دردی سے پناہ گزینوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعات سنے تو سخت رنج ہوا۔ قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کر لی جائے۔ مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، قریش بنو بکر کے حمایت سے الگ ہو جائے، اور 3 اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے جوش میں آ کر تیسری شرط منظور کر لی، مگر بعد میں اپنی غلطی پر بہت پچھتانے لگے اور ابو سفیان کو تجوید معاہدہ کی خاطر مدینہ بھیجا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور نہ کیا۔ ابو سفیان نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے سفارش کی کرنے کو کہا، مگر کسی نے حامی نہ بھری۔ ناچار بے نیم مرام واپس آیا۔ مظلوم بنی خزاعہ کی امداد اور مشرکین کی سرکشی کا سد باب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حلیف قبیلوں کو قاصد بھیجے کہ مسلح ہو کر آ جائے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے۔ ایک صحابی نے قریش کو اس کی اطلاع دینے کے لیے خفیہ طور پر ایک عورت کو خط دے کر روانہ کیا، مگر یہ راز بر وقت افشا ہو گیا اور عورت راستے سے واپس لائی گئی۔ ان صحابی کی اس قبیح حرکت سے سب مسلمان سخت جل بھن اٹھے تھے، خصوصاً عمر رضی اللہ عنہ تو آپے سے باہر ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے قتل کی اجازت مانگی، مگر رحمت للعالمین نے فرمایا، غازیان بدر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے، اور چونکہ اس صحابی نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اس لیے ہمیں بھی درگزر کرنا چاہیے۔ 10 رمضان 5 ہجری مطابق 1 جنوری 632 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مظہر الزہران پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ، یہ مقام مکہ سے بمشکل 1 منزل کے فاصلے پر تھا۔ اسلامی فوج کی ساری نقل و حرکت اس قدر خفیہ طریقے سے ہوئی کہ قریش کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ اسلامی فوج ان کے سر پر آ پہنچی۔ رات کو ابو سفیان چند سرداروں کے ساتھ تحقیق کے لیے نکلا، اور جب جنگل میں ہر طرف آگ روشن دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ خیمہ نبوی کی حفاظت کے لیے جو دستہ متعین تھا اس نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور گرفتار کر کے بارگاہ نبوی میں لے آئے۔ سارے مسلمان ابو سفیان کے خون کے پیاسے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سر اڑانے کا اذن طلب کیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جان بخشی کی درخواست کی، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تاریخ عالم میں یہ اپنی قسم کی واحد مثال ہے کہ اتنے بڑے دشمن کو کمال فراغ دلی اور عالی حوصلگی سے معاف کر دیا گیا ہو۔ اس سلوک کا ابو سفیان پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ صبح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ مکہ کا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں یا حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا ان کو امان ہے، نیز جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا یا ہتھیار ڈال دے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان اس عزت افزائی سے نہایت شادمان ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنی قوم سے کہا کہ اسلامی لشکر کے مقابلے کی تم میں تاب نہیں ہے، اس لیے اگر جان کی امان چاہتے ہو کعبہ میں یا میرے گھر میں پناہ لے لو، یا اپنے دروازے بند کر لو اور تلواریں میان میں ڈال رکھو۔ لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں قبیلہ وار الگ الگ مکہ کی جانب بڑھا۔ عوام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امان سے فائدہ اٹھایا اور کوئی مزاحمت نہ کی۔ صرف ایک مقام پر عکرمہ بن ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے تیر مار کر 3 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا، جس پر قریش کے 13 آدمی ہلاک ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حادثہ کا بہت افسوس ہوا۔
جب ہر طرح سے اطمینان ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چلے۔ سواری پر 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا، وہی کعبہ جس کی بنیاد دنیا کے سب سے بڑے بت شکن ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی۔ اس وقت 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سب بت اٹھا کر باہر پھینک دیے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر وہ تصویریں بھی مٹا دی جو دیواروں پر بنی ہوئی تھی۔ جب حرم ان علائشوں سے پاک ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے عاجز بندے کو غلبہ بخشا۔ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا غرور، نسلی اور خاندانی امتیازات مٹا دیے ہیں۔ تمہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مسلمان برابر ہے اور شریف وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب سے آگے تھے۔ وہ بھی تھے جن کے زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کے بادل برسایا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جن کے تشنا لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا۔ وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتش مہرے لگایا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ لوگ پکار اٹھے، تو شریف بھائی ہے اور شریف برادر زادہ ہے۔ اس پر رحمت للعالمین نے فرمایا، تم پر کچھ الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اسلامی لشکر کا مکہ میں فاتحانہ داخلہ اور غیر مسلم دشمنوں سے یہ فیاضانہ سلوک دیکھ کر دنیا کی تاریخ میں ایک نادر مثال ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مشرکین مکہ مہاجروں کی جائیداد پر قابض ہو گئے تھے۔ اسے واپس لینا مسلمانوں کا جائز حق تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر مسلمان فاتحین نے دستبردار ہو گئے۔ کفار مکہ کے دلوں پر اس فیاضی اور عفو عام کا نہایت اچھا اثر ہوا۔ انہوں نے اپنی گزشتہ غلطیوں پر بے انتہا ندامت محسوس کی اور بھاگ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ قریش تمام عربوں کی نگاہ میں مذہبی پیشوا تھے، کیونکہ کعبہ کی تولیت ان کے سپرد تھی۔ اکثر قبائل دل سے تو اسلام کی طرف میلان رکھتے تھے، مگر محض اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ دیکھے قریش کیا کرتے ہیں۔ گویا قریش کا اسلام لانا سارے عرب کا اسلام لانا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے تھوڑے ہی عرصے بعد تمام قبائل عرب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔